بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ نمبر 2، لیلۃ القدر کیوں عطا ہوئی؟ نمبر 3، لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ نمبر 4، لیلۃ القدر کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ دیکھیے سب کچھ اس ویڈیو میں۔ جی ناظرین اکرام، میں ہوں محمدی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں محمدی خان چینل۔ سب سے پہلی بات کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، اس بارے میں مفسرین اور علماء اکرام کے مختلف اقوال ہیں۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ سمیت بذالک لعظمها وقدرها وشرفها، اس رات کی عظمت، قدر، شرافت اور منزلت کی وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں نزل فیہا کتاب قدر، اس میں قدر والی کتاب اتاری گئی، علی لسان قدر، قدر اور منزلت والی زبان پر، علی امت لہا قدر، ایسی امت پر اتاری گئی جو قدر والی امت ہے۔ اور تفسیری خازن میں ہے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں لأن الارض تضیق بالملائکہ، اس رات میں اتنے سارے فرشتے اترتے ہیں، اتنے سارے فرشتے کہ ان پر زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ قدر کا معنی تنگی کے بھی آتا ہے۔ ارشادی باری تعالیٰ ہے فقدر علیہ رزقہ، اس پر اس کی روزی تنگ کر دی گئی، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ایک اور وجہ بھی اس کی بیان کی ہے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ جو شخص صاحب قدر نہ ہو، حصہ والا نہ ہو، وہ اس رات کے اندر عبادت کر کے صاحب قدر بن جاتا ہے۔ گویا جس شخص کو اللہ نے لیلۃ القدر عطا کی اور اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا تو وہ لیلۃ القدر کی وجہ سے صاحب قدر بن جاتا ہے۔ اب یہ رات عطا کیسی ہوئی؟ دوسری بات، دراصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے غمخواری اور اپنی امت پر شفقت اس کا باعث بنی۔ چنانچہ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پچھلی امتوں کی عمریں پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ میری امت کم عمر ہونے کی وجہ سے سابقہ امتوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے یہ رات عطا کی گئی۔ اور اس کی تائید تفسیری خازن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ اس نے اللہ کے راستے میں 1000 مال خرچ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا اور یہ دعا بھی فرمائی کہ رب کریم، میری امت اپنے کم عمر ہونے کی وجہ سے اس جیسے اعمال تو نہیں کر سکتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت یہ رات نصیب ہوئی۔ اس رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر کے اندر قیام کرے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ جہاں پر گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے۔ بہرحال اس روایت میں 2 چیزوں کا ذکر کہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ، اور دوسری بات یہ کہ آئندہ ان برے کاموں کو نہ کرنے کا ارادہ اور ثواب کی امید کرتے ہوئے ان 2 امور کے استحضار کے ساتھ جو اس رات کے اندر عبادت کرے گا، اللہ اسے اپنے نعمتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ خیر اور بلائی اور برکتوں والی رات ہے، اس میں کوئی محروم نہیں رہ سکتا، مگر وہ شخص ہی محروم رہے گا جو حقیقت میں ہی محروم ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے
کہ اس رات کے اندر جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں اترتے ہیں اور ہر اس شخص پر سلام کرتے ہیں جو قیام اور قعود یا سجود میں ہوتا ہے۔ جب یہ اتنی فضیلت والی رات ہے تو پھر تیسری بات یہ آتی ہے کہ اس کو مخفی کیوں رکھا گیا، اس کی مخفی رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس بارے میں بھی مختلف وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ بخاری شریف کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اپنی امت کو اس رات کے بارے میں آگاہ فرمائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرجت لأخبر لیلۃ القدر، میں نکلا تاکہ لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن فتلاح فلان و فلان، فلان فلان آپس میں لڑ رہے اور جھگڑ رہے تھے، فرفیت، تو یہ رات اٹھا لی گئی اور بھلا دی گئی۔ تو دیکھو آپس میں نزاع اور جھگڑے کی وجہ سے یہ امت اتنی عظیم سعادت سے محروم ہو گئی۔ ہمیں آپس کے اختلافات، جھگڑوں اور نزاع سے دور رہنا چاہیے، ورنہ جھگڑوں کی وجہ سے یہ امت آہستہ آہستہ خیر و برکت سے محروم ہوتی رہے گی۔ دوسری وجہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہ لکھی ہے کہ دیکھو کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، جیسے ان میں سے ایک اسم اعظم ہے، اس کو مخفی رکھا ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن ایک گھڑی اور ساعت ہوتی ہے جو قبولیت کی ہے لیکن وہ مخفی ہے، اسی طرح اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے اور اس رات کو مخفی قرار دیا گیا ہے۔ تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ذوق عبادت کی دوام کے لیے، یعنی عبادت کے اندر ایک آدمی مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور تکثیری عبادت ہو، اسی وجہ سے اس رات کو مخفی رکھا گیا ہے۔ اگر یہی بتا دیا جاتا کہ فلان تاریخ کو یا فلان رات کو یہ رات آنے والی ہے تو بے شک مسلمان اس میں پوری رات عبادت کرتے، لیکن پھر آئندہ 12 مہینے کے لیے وہ عبادت کے اندر سستی اور کاہلی اور غفلت کا مظاہرہ کرتے۔ اسی حکمت کی وجہ سے بھی اس رات کو مخفی رکھا گیا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس رات کو مخفی اس لیے رکھا گیا ہے کہ جتنی اس رات کی قدر و منزلت اور مرتبہ ہے، اسی طرح اگر خدا نخواستہ کوئی اس رات کے اندر گناہ کا کام کرے گا تو اس کی سزا بھی بہت بڑی ہوگی، اس لیے اس رات کو مخفی رکھا گیا ہے۔ بہرحال اتنی بڑی عظمتوں اور سعادتوں والی رات ہے، اور تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تلاش میں لگے رہیں۔ دیکھو دنیا کے مفاد کے خاطر ہم کئی راتوں کو جاگے رہتے ہیں، اپنی نوکری اور ملازمت کے لیے ہم کئی راتوں کو جاگے رہتے ہیں، تو ہمیں ایک رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جاگے رہنا چاہیے اور اس رات کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ یہ رات ہم سب کو نصیب فرمائے۔